بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت پر بیعت ہونا۔ حضرت اعلیٰ بن منیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والد کو ہجرت پر بیعت فرما لیں۔ آپ نے فرمایا، ہجرت پر نہیں بلکہ ان کو میں جہاد پر بیعت کروں گا، کیونکہ فتح مکہ کے دن سے ہجرت کا حکم ختم ہو گیا ہے۔ اور بیاقی میں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ تم مومنوں کی خیر خواہی کرو گے اور مشرکوں کو چھوڑ دو گے۔ حضرت حارث بن زیاد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں غزوہ خندق کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ لوگوں کو ہجرت پر بیعت فرما رہے تھے۔ میں یہ سمجھا کہ سب لوگوں کو، مدینہ والوں کو بھی اور باہر والوں کو بھی اس بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسے ہجرت پر بیعت فرما لیں۔ آپ نے فرمایا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، یہ میرے چچا زاد بھائی حوت بن یزید یا یزید بن حوت ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم انصار کو ہجرت پر بیعت نہیں کرتا ہوں۔ لوگ تمہارے پاس ہجرت کر کے آتے ہیں، تم کو لوگوں کے پاس ہجرت کر کے نہیں جانا ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو بھی مرتے دم تک انصار سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن کر مرے گا، اور جو مرتے دم تک انصار سے بغض رکھے گا وہ اللہ کا مبغوض بن کر مرے گا۔ حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کی کھدائی کے موقع پر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ہجرت پر بیعت ہو رہے تھے۔ جب آپ بیعت سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے جماعت انصار، تم ہجرت پر بیعت نہ ہو، کیونکہ لوگ ہجرت کر کے تمہارے پاس آتے ہیں۔ جو انصار سے محبت کرتے ہوئے مرے گا وہ اللہ کا محبوب بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور جو انصار سے بغض رکھتے ہوئے مرے گا وہ اللہ کا مبغوض بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔